من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وزدني فهما. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين
على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل واجب الاحترام سامعین کرام، بزرگوں، بھائیوں، اسلامی روحانی ماں بہن، سابقہ خطبات جمعۃ المبارک اندر اسی بہت ہی ایک اہم موضوع تے رب العزت کے احکامات اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات سن رہے ہیں کہ مومن صبر اور استقامت والا ہوا کرتا ہے۔ آج دیکھا جائے تو بے شمار گناہ، بے شمار بیماریاں دے اندر اسی مبتلا ہو گئے، صرف بے صبری کی وجہ کر کے۔ دعا کرو اللہ پاک سانو حق تے صبر اور استقامت عطا فرمائے۔ اور یہ بات الگ تو حقیقت ہے کہ جیڑا بندہ حق تے ہوئے اور صبر کرے یہ ہو نہیں سکتا کہ کائنات کا رب وہی مدد نہ کرے۔ حق تے ہوئے اور صبر کرے، استقامت کا مظاہرہ کرے، ایمان، عمل، کردار ادا ستھرا ہوئے، کائنات کا رب وہی ضرور مدد کرے گا۔ ہاں، امتحان اللہ اپنے بندیاں تے ڈالیا کرتا ہے، لیکن امتحان سزا نہیں ہوتے۔ جب بندہ ان امتحانوں جو گزر جاتا ہے پھر اللہ اسے اپنے نزدیک درجات اور بلند کر دیتا ہے۔ اور صبر اور استقامت یہی ساڈے اسلاف کی تاریخ ہے۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام دی مقدس جماعت اور انہوں کے مننے والے سارے نیک لوگ
کہ جتنے بھی کٹھن حالات کو گزرنا پیا انہیں صبر اور استقامت کا دامن نہیں چھوڑیا، بے صبرے نہیں ہوئے، مایوس نہیں ہوئے، نہ شکرے نہیں بڑے، نافرمان نہیں بڑے۔ حتیٰ کہ میں آج پڑھ رہا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اللہ کا پیغمبر سی، انہوں نے قوم نے انہوں نے ظلم کیا، وہ پیغمبر اپنے چہرے کو خون صاف کر رہے سی، تے خون صاف کرتے ہوئے وہ بددعا نہیں کر رہے سن، کہہ رہے سن یا اللہ میری قوم کو معاف فرما، یہ میرا مقام و مرتبہ جانتے ہیں، انہوں نے پتہ نہیں میرا مقام کی طائف دی وادی اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ظلم و ستم دے پہاڑ توڑے گئے، جبریل امین آئے، پہاڑا والا فرشتہ آیا، آگے کہنے کا سنو اشارہ کرو، آرڈر کرو، جو چاہتے ہو وہ کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کمال کی بات کہی، فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، اے میرے مرتبے کو جانتے ہیں۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ اے نہیں تو انشاءاللہ آنے والے وقت انہوں نے نسلاں میرا دین قبول کر دیا، فرمایا انہوں نے نسلاں کے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جڑے ایک اللہ کی عبادت کرن گے اور دے نال کسی نوں شریک نہیں بناؤ گے۔ حالانکہ پتھراں دی بارش کیتی گئی، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا جسم مبارک خون آلود ہویا، کیا کمال کا صبر ہے، سبحان اللہ۔ اور آج میں زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا مسلمانوں، آج ساڑھے ماڑی ماڑی گل تے جناب لڑائیاں، فتنے، فسادات، قتل و غارت کری، صبر نہ دی تے شاید کوئی ساڑھے نزدیک تے دیکھیا جائے تو اس ٹائم وہ گالی ہو گئی، اور ابو عزت نے انبیاء علیہ السلام کا ایک فرمان، انبیاء علیہ السلام کا ایک نعرہ رب کائنات نے قرآن مجید سے بیان کیا، اپنے نبیوں کی گل اتنی پسند آئی رب ارض و زمان کہ اللہ نے انہوں کی گل کا قرآن بنا دیتا۔ جب پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، آزمائش آ جائے، فوتگی ہو جائے، گھاٹا پہ جائے، دعا کرو اللہ پاک سانوں بھی صبر عطا فرمائے، سانوں بھی ادوں اس موقع تے اللہ کوئی سونی گل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا چھوٹا بیٹا ابراہیم بیٹا چھوٹا جہاں آپ کی گود چ اللہ نو پیارا ہو، کی سمجھتے ہو کہ انمول بیٹا ہوئے، چھوٹی عمر ہوئے، باقی بیٹیاں اور اللہ نے بیٹا دیتا ہوئے، چھوٹی عمر جو فوت ہو جائے، کیا چھوٹا صدمہ ہے؟ بہت بڑا صدمہ ہے، بہت بڑا صدمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اولاد کی محبت ایسی محبت ہے جنہوں نے 5-5 7-7 بیٹے بیٹیاں ہوندے نے، انہاں بچیاں جو کوئی ایک بچہ فوت ہو جائے نا،
اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کی وفات سے کیا کی؟ آپ نے فرمایا میرے بیٹے میں فراقی کا انا لمحزونون. فرمایا پتر تیری جدائی کا غم بہت ہے. غم تو ملے لیکن فرمایا میں اس موقع پہ کوئی بھی زبان جو ایسا جملہ ادا نہیں کرنا جس نال میرا رب ناراض ہو جائے. اللہ سانوں نے شادیاں دے گمیاں دے اس چیز کا خیال کر دی توفیق عطا فرمائے. جے گمیاں آ جائے تو پھر جملے نعوذ باللہ اللہ کے فیصلے کے غلط جملے بولنے والے مسلمان آگے بندہ کیوں مر گیا؟ انہیں نے ویکھیا کی سی، انہیں کھادا کی سی، انہیں پیتا کی سی. اللہ نے یہی لبیا سی، کسی اور کو مار نہیں سکتا سی. موت نے کو کی لانا سی، انہیں اللہ کا کی کمایا سی. تو جب خوشی ہوئے تو پھر فخر، غرور، تکبر، بڑیاں باتوں، پھر پتہ نہیں ایسی نہ جانے مسلمان کی کچھ بن جاتا. اللہ ہر موقع تے صبر دی توفیق عطا فرمائے. غم آ جائے تے صبر، اور انشاءاللہ خوشی آ جائے تے شکر. حالت غم چ بھی بے صبری نہیں، حالت خوشی چ بھی بے راہ روی دا شکار نہیں ہو. اللہ پاک نے اپنے نبیوں کا جملہ اپنی کتاب مقدس اندر نقل کیتا. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا. اللہ دے پیغمبر کہندے نے وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ. فرماندے نے اساں اللہ دے بھروسہ کیوں نہ کریے، اسی اللہ تے یقین کیوں نہ کریے. سانو جو کچھ عطا فرمایا ہے اس رب کائنات نے عطا فرمایا ہے. جب کہ آج کے مسلمان دیال ہے، اگر خوشی مل جائے، اگر نعمت مل جائے تے کہندا ہے میرا تجربہ بڑا ہے. اگر جناب فائدہ ہو جائے کہندا ہے میں محنت بڑی کیتی ہے، فائدہ ہو جائے کہندا میرے ماپیاں دی نظر کرم ہے، فائدہ ہو جائے کہندا میرے پیر صاحب دی نظر کرم ہے، میرے جناب مرشد پاک دی نظر کرم ہے. تے جے گھاٹا پہ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تے پھر آندا ہے اللہ نو انہی منظور سی، اے اللہ نے کیتا ہے. جے جناب کچھ مل گیا تے آندا ہے میرا کمال ہے، میرا تجربہ بڑا ہے، وسائل بڑے نے، میرے کو تعلیم بڑی ہے. تے جے گھاٹا پہ گیا ہے تے کہندا اے کنے پایا ہے. اچھی گل دا رخ اپنی طرف تے جتھے ویکھے گھاٹا پہ پھر انہوں اللہ نو انجی منظور سی. تے ایتھے کیوں نہیں جناب بزرگاں نے نظر کرم کی تھی؟ ہاں اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ. اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اساں اللہ دے بھروسہ کیوں نہ کریے. سانو سب کچھ دینے والا اللہ، پیدا کرنے والا اللہ، نبوت عطا کرنے والا اللہ، ساریاں نعمتاں تے خوبیاں عطا کرنے والا اللہ. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا. فرماندے نے ساڈا
ہویا کرتے ہیں انہاں دا توکل تے بھروسہ اللہ تے ہویا کردا ہے جڑا مومن ہویا کردا ہے او تکلیفاں تے صبر کردا ہے مومن دا بھروسہ اللہ تے ہوندا ہے حدیث پاک میں موجود ہے اللہ اکبر کبیرہ مدنی دور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی دی دیوار دے نال چادر دا تکیہ بنا کے لیٹے ہوئے نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آگے کہنے لگے اللہ دے پیغمبر جی سانو بڑیاں تکلیفاں پہنچیاں نے بڑیاں پریشانیاں آئیاں نے اسی بڑیاں مصیبتاں تو دو چار تسی ساڈے دی دعا کیوں نہیں کردے کہ رب العزت ساڈی مدد فرمائے جدوں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی یہ بات سنی حدیث اندر موجود ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار دی ٹیک چھوڑ دی تھی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا میں فرمان پڑھ رہا سی پیارے آقا فرما دے او میرے صحابہ میری امت دے لوگو کیا تسی ایڈی جلدی گھبرا گئے ہو ایڈی جلدی گھبرا گئے اور آپ نے فرمایا کہ فرمایا تواڈے تو پہلیاں قوماں تے مسلماناں تے ایسا وقت گزریا ہے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا اہل ایمان مومناں نو پکڑ کے لے آندا جاندا پکڑ کے لے آندا جاندا اللہ اکبر حدیث میرے سامنے کھلی ہے آپ نے فرمایا بخاری شریف کی روایت فرمایا ایمان والوں نو لے آندا گیا گڑا کھودیا گیا گڑے دے اندر انہوں نے داخل کیتا گیا ایتھوں تک تھلے والا دھڑ جڑا زمین چ نپ کے اس تو بعد فرمایا انہوں نے سروں تے آرے چڑھائے گئے آپ نے فرمایا انہوں نے سروں تے آرے رکھے گئے آرے چڑھائے گئے اور سنو بزرگوں پائیو انہاں لوگوں دا لیول ایمان صبر اور استقامت اور آج تسی تے میں غور خود کرنا آپ نے فرمایا سر تے آرا رکھا گیا چیر کے دو ٹکڑے کیتا گیا اور فرمایا کہ لوہے دیاں کنگیاں لے آندیاں لوہے دیاں کنگیاں دے نال انہاں دے جسم دیاں ہڈیاں تو گوشت الگ کیتا گیا جسم کو ہڈیاں تو گوشت الگ کیتا گیا آرے نال چیر کے دو ٹکڑے کر دیتا گیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کر کے فرمایا کہ ظلم و ستم کی اتنی شدت بھی انہوں نے دین تو دور نہیں کر سکے کی پتا سی اس دور دے مسلمانوں کے 2021 دا مسلمان ماری جی گل تے دین چھوڑ دے گا کہ نہیں جی اگر میں کیتا تے لوگ مینوں کی آکھن گے میں سونا نہیں لگن لگا پتہ نہیں لوگ مینوں کی آکھن گے او جی یہ تو بغیر کاروبار نہیں چلتا میرے دوست ناراض نہ ہو جائے میری بیوی ناراض نہ ہو جائے میرے نال جڑا ہر وقت شیطان ہے کہ وہ نہ خفا ہو جائے کہ تو سونا نہیں لگا آپ نے فرمایا اتنیاں عزیزاں بھی انہوں نے اللہ اکبر دین تو روک نہیں سکی اندازہ کر لو ایک پاس وہ تکلیفاں نے ایک پاس آئی ساڑیاں تکلیفاں کنے کو آئے تو اٹھے ساڑھے تے امتحان نے کنیاں کو تکلیفاں نے کنیاں کو ازمائشاں اللہ پاک ازمائشاں تے صبر دی توفیق عطا فرمائے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی آپ نے فرمایا اللہ فرماندے کہ جس بندے کو میں دعا
یہ تے صبر کرتا ہے میں انہاں اکھاں دے بدلے انہوں جنتاں دا وارث بنا دیا. اج دا مسلمان ہی ماڑا جا بخار چڑھ جائے گا میری تے کہانی ہو گئی. پتہ نہیں میں رب دا کی دعایا بخار میرے نہیں پیا. بخاری شریف اندر موجود ہے ایک بوڑھی عورت بوڑھی ماں سیاہ رنگ دی مرگی کا دورہ پیندا سی. مرگی کا دورہ پیندا تے دورہ پیندا تا اپنے آپ تے کنٹرول نہیں رہندا سی. او دا پردہ بھی کھل جاندا سی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کول آئی آ کے کہنے کہ اللہ دے پیغمبر کی دعا کر دیو علم شفا عطا فرما دے. انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کیا بولا جی کیا میری دعا کر دے. دعا کا کیا کہ تویت بن گیا اور بولو دعا کا کیا بندہ نیک ہوئے باقیہ پر نیک دان لایا ہوئے کہ دعا کروائی جا سکتی. دعا بھی کروائی جا سکتی ہے دم بھی کرایا جا سکتا. بندہ ٹھیک ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں میں تیرے لیے دعا کر دے گا اللہ تمہیں شفا دے دے. پر آپ نے ایک بات اور کی تھی. آپ نے فرمایا ان شیطی سبرتی والا کے جنہ. فرمایا ماں جی ایک گل ہو رہا ہے اگر تسی اس بیماری تے صبر کر لو تو میں تمہیں جنت کی خوشخبری سناواں. کیا اج تک مسلمان دا کہنا کرم والے اتھے دی کوئی گل کرو تسی اگر یہ گلاں سناندے اسی ایتھے مرنے تو جنت دی گل کرو. جی میں ساڈا صاحب پیسے تو گل شروع نہیں پیسے تو مک جاندی. آپ نے فرمایا ماں اگر صبر کرے نا اللہ تینوں اس صبر کے بدلے جو جنتاں دا وارث بنا دے گا. ماں بیٹا کے میں گزارش کرنا چاہتا سنو اس ماں دے کمال کے جملے. انہیں جھٹ نہیں لایا فیصلہ دے دیتا. آج دی عورت تو 50 سال فیصلے واسطے لے لے دیا. اچھا گل تے ٹھیک ہے پر چلو ٹائم تے کرو مان لے نہیں اور ماننے گے گل تھوڑی پر ایڈی بھی کڑی کر دی کہندے یہ سونے ہو یہ تے مینوں شرط منظور ہے. مینوں بے شک مرگی دے دورے پیندے رہن مینوں دورے منظور نے جنت چھڈنی منظور کدی میں جنت نہیں چھڈ سکتا. اگر اس بیماری دے بدلے مینوں میرا اللہ جنت دے دے تے مینوں منظور ہے. او بھائیو اللہ سانوں بھی بیماریاں تے تکلیفاں تے صبر عطا کرے. اے بیماری تکلیف پریشانی کو کے بندہ پریشان ہوندا ہے انسان نہیں چاہتا. انسان چاہتا ہے ہر ٹائم راحت ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. حالانکہ بیماری بندے دی گناہاں دی معافی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اور غور کرو میں حدیث مکمل کرنے تو پہلے کہ میں بات یاد آ گئی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی زبردست بات کیا گل کی تھی اللہ دے بندے نے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لوگوں سنو. فرمایا کہ وہ تکلیف جیڑی تانوں اللہ وال موڑ دے وے وہ تکلیف جیڑی تہاڈا رخ اللہ وال موڑ دے وے اس نعمت نالوں 1000 درجہ بہتر ہے جس نعمت اور خوشی کے آن تو بعد تسی اپنے رب نوں بھول جاؤ. ہو رہا کہ نہیں. ماں جی کہنی ہے اللہ دے پیغمبر دی مینوں یہ فیصلہ منظور ہے پر نال فرمانیاں نے اللہ دے پیغمبر جی ایک دعا کر دیو. میں جدوں مرگی دا دورہ پیندا ہے نا میرا پردہ کھل جاندا ہے میں بے پردہ ہو جاندی ہوں.
یعنی ایک دعا کر دو کہ اللہ دے پیغمبر جی بے شک میں مرگی دے دورے پہندے رہے لیکن میرا پردہ نہ کھلے. اللہ دی قسم اس خاتون جنتی کیا زبردست بات قیامت تک آنے والی مسلمان عورت واسطے کیسی شاندار بات کی تھی انہوں نے کہ میں جو مرگی دا دورہ نہیں پیا ہوئے میں جب بیمار بھی ہوں میں ادو بھی پسند نہیں کرتی کہ میرا جسم بے پردہ ہو جائے. اور آج دی عورت چنگی بنی جناب پردہ کرنا ناپسند کر دیو پردہ انہیں کی کرنا پردے والیاں نو کرنا کر دی. کہہ دیا ہے بے شک میں بیمار نہیں رہا پر میرا پردہ کھلنا نہیں چاہیے. یار دیکھ میں بات کرنا چاہنا دوستو بزرگو توجہ کرو. یہ جو کسی دی ماں بہن بیٹی فوت ہو جانی تے اپنے قریبی مرد کی وہ کندھا دے رہے ہاں جی جنازے تو بعد کیا اس مردہ عورت کا چہرہ غیر مردوں کو دکھایا جاتا ہے؟ بولو تے زندہ رسی کیوں بخاتے ہیں؟ زندہ تو بخانا جائے گا. ان قبر جو اتارنا کہتے ہیں پیچھے ہو جاؤ ان میں خاص رشتہ دار قبر جو اتاریں گے. مرد نے مطلب فرمایا تینوں چادروں کے اوپر انہوں کفن دیتا جائے گا. عورت نے مطلب اسلام نے فرمایا کہ انہوں پنجہ کپڑے دے وچ انہوں کفن دیتا جائے گا. وہ عورت دے مرنے تو بعد بھی اسلام نے وہ پردے کا اہتمام کیتا ہے. پارے مسلمان اج عورت فوت ہو جائے تو کہتا ہے خبردار کوئی غیر محرم یہ لاگے نہیں آ سکتا یہ چہرہ نہیں دیکھ سکتا یہ میت نو کندھا نہیں دے سکتا یہ قبر نہیں اتار سکتا یہ چہرہ نہیں دیکھ سکتا. لیکن جب عورت تندرست ہوتی ہے جوان ہوتی ہے خوبصورت ہوتی ہے میک اپ کرا کے برہنہ لباس پہنا کے انہوں جناب آدھے میں شور پیس بنا کے ڈال دیں. اور ہے کون پکا مسلمان کیا اللہ کی بندی ہے کہتے ہیں میں اللہ کے پیغمبر کی دعا کر دوں بے شک میرے دیگر دورے کرتے ہیں لیکن میرا پردہ نہ کھلے. پیارے پیغمبر نے دعا کر دی تھی. صحابہ فرماتے ہیں اس عورت کو آخر تک مرگی کے دورے پہنتے رہنے پر وہ مڑ کے پردہ کھلیا. صحابہ فرماتے ہیں بعد دور کے اندر اسی کچھ صحابہ کرام سپیشل عثمان اور ملاقات کرن جاندے سن کہ او مالک نو پیارے پیغمبر نے اپنی زبان نبوت نال جنت کی خوشخبری سنائی ہے. تے میرے موضوع متعلقہ پوائنٹ اس حدیث مبارکہ تو آپ نے فرمایا ان شیء کے سبب تے ولکل جنہ فرمایا ماں اگر تو اس مرگی دی بیماری تے صبر کرے گی اللہ تینوں جنت دا وارث بنا دے گا. اللہ دی عورتوں نوں صبر کرنے دی توفیق عطا فرمائے. ماڑی ماڑی گل تے جناب اسی تویز لین ٹرے ہیں دم کران ٹرے ہیں نماز وال نہیں. میں ماما بہنوں کے گزارش کرنا چاہتا اور کوئی مسئلہ بن جائے در در کے ذلیل ہونے کی بجائے اللہ کی قسم کتے جانے کی ضرورت نہیں. وضو کر کے 5 ٹائم کی نماز پڑھو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے اللہ کے کو رو کے دعا کرو. اللہ کی قسم اٹھا کے کہنا میں اللہ کے گھر وچ منبر پہ کھڑا ہوں جتنی میری عمر ہے جتنا علم ہے جتنا تجربہ ہے میں کہنا چاہنا تواڈے میرے منگنے چ فرق کے اودے دینے چ کوئی فرق نہیں. ساڈے منگنے چ فرق ہے. اللہ اکبر.
تو دعا کرو اللہ سانو بیماری آ جائے تکلیف آ جائے اللہ صبر دی توفیق عطا فرمائے آپ نے عثمان فرمایا اگر اس بیماری دے صبر کرے گی اللہ تینوں جنتوں دا وارث بنا دے گا اللہ دی قسمیں پیارے پیغمبر دا فرمان سن کے آج بھی جڑا بندہ جڑا مرد و عورت اس تکلیف تے آزمائش تے کسی بیماری تے صبر کرے گا اس نیت نال کہ میرا اللہ مینوں اجر دے گا رب محمد دی قسم اٹھا کے کہنا کائنات دا رب دنیا تو سارے گناہ معاف کر کے مرنے کے بعد ہمیشہ واسطے انہوں اپنا VIP مہمان بنائے اور آخر میں قرآن مجید ایک آیت پڑھ کے بات ختم کرنا چاہنا رب العزت نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبل مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 پڑھیے میں رب کی بڑی آنے فرمایا او لوگو کیا تسی سمجھتے ہو تسی انجی جنت چلے جاؤ گے فرمایا حالانکہ اجے تواڈے تے جو وقت ہی نہیں آیا کیڑا وقت فرمایا جیڑا وقت تکلیفاں دا آزمائشاں دا پریشانیاں دا تواڈے تو پہلے لوگاں تے آیا اللہ جی انہاں دے کیسا وقت گزریا فرمایا مستهم البأساء والضراء وزلزلوا انہاں دے تکلیفاں آئیاں پریشانیاں آئیاں بیماریاں آئیاں دشمن دا غلبہ آیا فرمایا کہ حتی تو بھی پکار اٹھیاں انہاں جناب منبر آ کے جناب تکلیف دے اندر ایک جملہ گیا ماتا نصر اللہ اللہ دے نال مخاطب ہوئے اللہ جی تہاڈی مدد کدوں آئی ہے اسی تے اتنی تکلیف دے اندر مبتلا ہاں اللہ جی تہاڈی مدد کدوں آوے گی اللہ پاک نے اے دے جواب جو فرمایا اعلی خبردار نوٹ کرو آگاہ ہو جاؤ ان نصر اللہ قریب فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ فرمایا اللہ کی مدد بڑی قریب ترین ہے پر کنہ واسطے جنہیں صبر کرنا ہے جنہیں استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے اور بیوے پارے اندر اللہ پاک نے فرمایا احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ویعلمن الکاذبین فرمایا لوگوں نے کی سمجھ لیا ہے کہ اسی ایمان لے آن تو بعد سانو آزمایا ہی نہیں جائے گا ان یترکو دے لفظ الہ ترجمہ ہے اللہ فرماتا ہے کیا تسی سمجھ بیٹھے کہ تمہیں چھوڑ دیتا جائے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ تمہیں کوئی آزمانے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں فرمایا ایسا نہیں اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا اسی تواڈے تو پہلے لوگوں نے بھی آزمایا ہے تانوں بھی آزماؤں گے اللہ مسلمان نوں آزمائشاں تے تکلیفاں تے صبر دی توفیق عطا فرمائے آج دیکھا جائے تے اسی سارے اللہ معاف کرے بہت کمزور ہاں آپ نے فرمایا آزمائشاں تو اللہ دی پناہ منگیا کرو لیکن اگر آ جان تو پھر اللہ کو صبر اور استقامت اور ثابت قدمی کی دعا کرنی ہے اللہ اکبر حسن توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الہ العالمین پوری دنیا تے اسلام دا بول بالا فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں دی مدد فرما. اے اللہ بیماراں نو شفا عطا فرما. مولا کریم فوج شدگان تے اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ جو زندہ نے سب نو اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.